بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. This is Bushra Askari giving you the lecture in personality psychology in the Learners Academy. آج ہم بات کریں گے کارل جنگ کی. کارل جنگ کی جو تھیری ہے اس کو انالیٹیکل سائیکالوجی بھی کہتے ہیں. کارل جنگ 1875 میں سوئس ولیج میں پیدا ہوئے اور شروع ہی سے انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا جو ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھی، اور اس کے جو پیرنٹس تھے موسٹ آف دا ٹائم وہ فائٹنگ، اور اس کی وجہ سے جنگ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا تھا فیملی سے. اور جب وہ 10 ایئرس کا تھا تو اس نے چھوٹا سا ایک ووڈن مین بنایا تھا جس کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا اور اس سے باتیں کرتا. کیونکہ گھر کا ماحول کافی ڈپریسنگ تھا تو وہ اس نے ایک طرح سے اس فگر میں ریفیوج حاصل کیا. کارل جنگ developed a strong relationship with Freud after reading Freud's book called The Interpretation of Dreams. کارل جنگ شروع میں اٹیچ ہوا فرائڈ کے ساتھ، مگر جیسے جیسے وقت گزرا جو فرائڈ کی جو ایمفیسس تھی آن سیکشل انٹرپریشن اینڈ انکانشیس موٹیو، وہ اس سے جو کارل جنگ نے تھوڑا سا ڈیویٹ کرنا شروع کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اتنے زیادہ جو ہیں ہم ان دو چیزوں کو سیکشل انٹرپریشن اور کانشیس موٹیوز کو اپنے تھیری میں جگہ نہیں دے سکتے. جب وہ فرائڈ کے سائیکو انالیٹک تھیوری سے الگ ہوا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جو ایئرس تھے وہ ڈارک لائف تھے، بیکاز اس نے پھر اپنی تھیوری بنانی شروع کی جو کہ جس نے ایمفیسس اس کی تھی ایگو پہ، کولیکٹیو انکانشیس، پرسنل انکانشیس اینڈ آرکیٹائپس. اس کے تھیوری کے 4 جو ہیں وہ کانسیپٹس ہیں، جس میں لبیڈو آتا ہے. لبیڈو اس کے جنگ کے مطابق ایک بایولوجیکل انرجی ڈرائیو ہے. جیسے کہ فرائڈ نے کہا تھا کہ لبیڈو جو ہے سیکشل ایگریسو فورس آف انرجی ہے، مگر کارل جنگ نے اس کو کہا کہ یہ ایک لائف انرجی ہے جو کہ سیکس اور ایگریشن کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ ہم جو بھی لائف میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لبیڈو کی وجہ سے ہے. دوسرا پرنسپل اس نے جو دیا وہ ہے ایکویلنس کا. دا پرنسپل آف ایکویلنس از دا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامک. تھرمو کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ اینڈ ڈائنامک کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ. تو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامک کا اس کے مطابق کہنا تھا کہ ہر چیز کی انرجی فکسڈ ہوتی ہے اور ٹوٹل اماؤنٹ جو ہوتی ہے انرجی کی وہ سیم رہتی ہے. You may invest your energy in one activity, studying more and sleep less, while other student may sleep and study more. So energy is simply changing its form. انرجی جو ہے اپنی فارم بدلتی رہتی ہے مگر ٹوٹل اماؤنٹ اس کی سیم رہتی ہے. یعنی کہ اگر ہم جاگتے ہیں تو ہماری انرجی اس میں لگتی ہے، اس کے بعد جب ہم سو جاتے ہیں تو وہی انرجی سونے میں ہمارے یوز ہوتی ہے. لبیڈو جو ہے وہ ایک آف انرجی ہے جو کہ کانشیس اور انکانشیس دونوں میں یوز ہوتی ہے. جب ہم کانشیس ایکٹیویٹیز لائک ٹاکنگ وغیرہ، جیسے آپ لیکچر سن رہے ہیں میرا، ان چیزوں میں جنگ کے مطابق یہ ایک لبیڈو ہے جو کہ ہم انرجی ہے جو کہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. اور اسی طرح انکانشیس ایکٹیویٹی میں بھی لبیڈو یوز ہوتی ہے اور یہ اپنی فزیکل فارمز چینج کرتی ہے. دوسری لا جو ہے اکارڈنگ ٹو کارل جنگ اس کو کہتے ہیں انٹروپی، جو کہ تھرموڈائنامک کی دوسری سیکنڈ لا ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ٹینڈنسی ٹوورڈز ایکولائزیشن آف انرجی ود ان اے سسٹم. یعنی کہ ایکولائز ہم انرجی کو کرتے ہیں. فار ایگزامپل انکانشیس اینڈ کانشیس آر دا کمپوننٹس آف سائیکی، اور ان دونوں چیزوں کی جو انرجی لیول ہے وہ تقریباً ایکول ہوتا ہے.
تھرڈ جو لا کارل جنگ نے دیا ہے وہ ہے پرنسپل آف اپوزٹ. جیسے کہ نیوٹن کا کہنا ہے کہ ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یعنی کہ ہم کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں تو اس کا اپوزٹ ریئیکشن بھی آتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو جنگ جیسے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کانشیسنس ہے جیسے اس کا ہوگا اپوزٹ انکانشیس، ریشنل کا ہوگا irrational اینڈ انٹروورٹ از دا اپوزٹ آف دا ایکسٹروورٹ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ لا جو ہے وہ پرنسپل آف اپوزٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. اب آتے ہیں ہم کمپوننٹس آف پرسنالٹی کی طرف، جس میں سب سے پہلے ایگو ہے. کانشیس ہماری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو جنگ، وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ نام دیتا ہے ایگو کا. تو اٹ از آور تھنکنگ، ریممبرنگ، پرسیونگ، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایوری ڈے فنکشن اور ایکٹیویٹیز اس کو ایگو کہتے ہیں. اٹ از آور سینس آف آئیڈینٹی. آل جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، یا جیسے کہ آپ ابھی میرے لیکچر سن رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایگو ہے. دا پرسنل انکانشیس کنسسٹ آف ریپریسڈ اور فارگٹن. اچھا، جو چیزیں ہمارے انکانشیس میں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں یا ویوڈ ایک اس کی میموری ہوتی ہے، تو کارل جنگ کا کہنا ہے کہ اس کو کمپلیکس کہتے ہیں. کمپلیکس جو ہے پرسنالٹی کی وہ کلسٹر ہے جو کہ ہمارے تھاٹس اور فیلنگس کو بناتا ہے. فار ایگزامپل مدر کمپلیکس ہو سکتا ہے، فادر کمپلیکس، یعنی کہ جو ہمارے انکانشیس میں چیزیں ہوتی ہیں اور جو جس کو ہم آئیڈیاز جو ہوتے ہیں، کامن فیلنگز ہوتی ہیں، اس کو کمپلیکس کا نام دیتا ہے. اور جو ہماری امپورٹنس آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہی وڈ انویسٹ اے لاٹ آف انرجی ان ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ود دا مدر کمپلیکس. اب جیسے مدر کمپلیکس ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں تو اس کو کہیں گے کمپلیکس. اب ڈفرینٹ ٹائپ آف کمپلیکس ہوتے ہیں اس میں، جیسے مدر کمپلیکس ہو گیا، فادر کمپلیکس ہو گیا، پاور کمپلیکس ہو گیا. اچھا، جنگ نے جو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کو بھی جو وونڈ کا تھا اس کو بھی چینج کیا، ریفارم کیا. تو اس میں ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کامن رسپانسز پیٹرن امنگ مدر اینڈ ڈاٹر، یہ سارے جو کانسیپٹس تھے وہ کارل جنگ نے ان کو ماڈیفائی کیا. دوسرا جو ایکسپیکٹ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو کارل جنگ کمپوننٹ آف پرسنالٹی، وہ ہے انکانشیس، کلیکٹیو انکانشیس. کلیکٹیو انکانشیس وہ ساری ایکسپیرئنسز ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن چل رہے ہیں، جیسے فور فادرس سے ہم لوگ انہیرٹ کرتے ہیں. تو جنگ لیبل دیز اینسیسٹرل ایکسپیرئنسز، ان کو کارل جنگ نے آرکیٹائپ کا نام دیا ہے، جو ہمارے فور فادرس ایکسپیرئنس چل رہے ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو جنگ دے آر کالڈ آرکیٹائپس. اچھا، 4 قسم کے آرکیٹائپس ہیں جو کہ جنگ نے ہمیں دیے ہیں. ایک ہے پرسونا، جو کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ماسک. یہ گریک ورڈ ہے پرسونا، جس کا مطلب ہے ماسک. اور جس طرح انسان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے اس نے، جو کہ پبلک پرسنالٹی کو ریویل کرتا ہے. جیسے کہ ایک بندہ ہے، وہ بہت زیادہ پولائٹ ہے، فل آف مینرز ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے ایک طرح سے ماسک پہنا ہوا ہے، اور وہ اپنے جو ریئل سیلف ہے وہ نہیں دکھاتا، اور ماسک کے تھرو وہ اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے. اگر جو کسی انسان کا پرسونا، یعنی کہ جو پبلک فگر ہے، اور ریئل پرسن، وہ اگر ایک دوسرے سے کلوزر ہیں تو یہ ہیلدی ایڈجسٹمنٹ کی نشانی ہے. یعنی کہ اگر ہم جیسے اردو میں یہ کہیں کہ جس کا باطن اور جس کا ظاہر ایک جیسا ہے، تو وہ ہم اس کو کہیں گے کہ اٹس گڈ فار ہیلدی ایڈجسٹمنٹ. دوسرے نمبر پہ آرکیٹائپ آتا ہے انیما، جو کہ فیمیل کمپوننٹ آف دا میل سائیکی ہے. اچھا، جتنے بھی جیسے کام وغیرہ جو ہوتے ہیں، انیما اس میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے اٹ فیسیلیٹس وومن ٹو گیو دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا اپوزٹ جینڈر.
یہ ہمیں ایک طرح سے فریم ورک مہیا کرتا ہے کہ میل کیسے انٹریکٹ کریں فیمیل سے. تو مینلی یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اینیما از دا فیمیل کمپوننٹ آف دا میل سائیکی. اب ہم آتے ہیں اینیمس کی. اینیمس از دا میسکولن کمپوننٹ آف میل سائیکی. میل ہو ہیز اسٹرانگ اینیمس وڈ ہیلپ ہم ان ٹیکنگ کیئر آف ڈومیسٹک کورس. جس میں اینیمس جس میل میں ڈومیننٹ ہوتا ہے وہ گھر کے کاموں میں وہ مرد جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ جیسے کہ ہاتھ بٹا سکتا ہے فیمیل کا. اب آتا ہے شیڈو. اٹ از دا ڈارکسٹ ڈیپسٹ پارٹ آف دا سائیکی. یہ ایک ایسا ڈیپسٹ پارٹ ہے ہیومن سائیکی کا جو کہ ڈیول ہے اور مانسٹر ہے اور ایول ہے اور ڈسٹرکٹیو اور ڈیمیجنگ ہے. اور اس کے یہ ڈارک جو ہمارا پہلو ہوتا ہے شخصیت کا اس کو کارل جنگ شیڈو کا نام لیتا ہے. اچھا چوتھے نمبر پہ آتا ہے سیلف. تو سیلف جو ہے وہ ہمیں یونائٹ کرتا ہے اور ہارمونائز کرتا ہے آل دا کمپوننٹس آف دا سائیکی انٹو ون ہول. اگر یہ سیلف جو ہے ہمارا ڈومیننٹ ہوگا ڈفرینٹ پارٹ آف دا پرسنالٹی کو وہ بیلنس لے کے چلے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انسان سیلف ایکچولائزڈ ہے اور اس نے اپنے جو زندگی میں گولز جو اس نے اپنے وشز کیے ہوئے ہیں یا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ان کو اچیو کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ زیادہ بیلنس ہوگا.